الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف تیزی سے بڑھو، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قابل احترام احباب گرامی، اگر آپ غور فرمائیں تو زندگی ایک ایسا سفر ہے کہ رواں دواں ہے۔ کوئی چاہے کہ میں رک جاؤں تو یہ جو زندگی کا سفر ہے یہ رکتا نہیں۔ عمومی زندگی میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سستانے کے لیے کہیں پڑاؤ کر لیا، کہیں رک گئے، تو جتنی دیر آپ رکتے ہیں آپ سفر میں ہوتے ہیں، لیکن جو سفر طے کر رہے ہوتے ہیں اس میں انقطاع آ جاتا ہے اور وہ رک جاتا ہے۔ لیکن زندگی کا جب آپ زندگی کے پورے سفر کو دیکھیں گے، آپ بیٹھ رہے ہیں یا آپ چلتے رہیں، یہ سفر رکتا نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جوں اس عالم خلق کی عمر پوری ہو رہی ہے، وقت وہی ہے، لمحات وہی ہیں، ایام اور رات اور طوالت وہی ہے، لیکن اس تیزی سے گزر رہا ہے کہ کل جب میں اٹھ رہا تھا دفتر سے تو میں نے انہیں کہا کہ کل کا دن جو چھٹی ہے، تو مجھے دفتر والوں نے کہا کہ کل جمعہ ہے۔ آج جمعۃ المبارک، آپ یقین مانیں، مجھے کسی کا نہیں پتہ، لیکن مجھے ذاتی طور پر اتنی حیرانگی ہوئی کہ ایک ہفتہ پورا جو ہے وہ بیت گیا۔ اگر آپ بھی غور فرمائیں تو اتنا تیز وقت گزر رہا ہے کہ اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہماری مصروفیات ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بے شمار جو ہے اطراف مزاج یا دھیان بٹا ہوا ہے، آپ جو مرضی نام لے لیں، لیکن وقت بہت تیز گزر رہا ہے۔ پھر جب بات سفر کی آتی ہے تو ایک چلنے کا پہلو آتا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، چاہے آپ اسے اولاد کی نسبت دیکھیں، چاہے آپ اسے مال و دولت کی حیثیت سے دیکھیں، چاہے آپ ان حصوں کو دیکھیں جو حدود و قیود سے باہر۔ اب اولاد کا ہونا، دولت کا ہونا، یہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، یہ اللہ کریم کا دستور ہے۔ کسی کے پاس زائد ہے، کسی کے پاس کم ہے، کہیں ہے کہیں نہیں ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ ہر کوئی اپنے اس امتحان میں ضرور ہے کہ جہاں ہے، جیسا اس نے رکھا ہے، اس میں اس کی جو اپنے حصہ یا کردار ہے وہ کیا ہے۔ تو جب آپ زندگی کے کل سفر کو دیکھیں گے اور پھر اس آیہ کریمہ سے آپ اپنی زندگی کی راہ کو منور کریں گے تو سمجھ آئے گا کہ یہ تو بڑا قلیل وقت، یہ تو میں نے بات کی آج کل کے وقت کی جیسے گزر رہا۔ لیکن جب آپ قرآن کریم سے دیکھتے ہیں نا قیامت کے دن کی صورتحال، تو اس وقت قرآن فرماتے یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں کتنا کم رہے، پوچھیں گے ایک دوسرے سے، اور قرآن فرماتا ہے کہ کاش تمہیں سمجھ ہوتی تم کتنے کم رہے۔ عمومی دن جب ہے اسے اگر 1000 کے ساتھ یا قیامت کے دن کی طوالت کو 50,000 سال کے ساتھ آپ تقسیم فرمائیں نا دنیا کے ماہ و سال کو، تو حساب لٹ جائے گا۔ تو جب بات آئے گی کہ اپنے پروردگار، یعنی جس ذات سے تمہاری ہر ضرورت منسوب ہے اس کی طرف دوڑو، یعنی مقدم رکھو، مؤخر نہ کرو، اس تعلق کو مقدم رکھو
یہ دنیا کے عوارضات پیش آئیں گی، صحت اور بیماری کی باتیں ہوں گی، ضروریات کی تکمیل اور ان ذرائع جنہیں ہم اسباب کہتے ہیں، ان بے شمار پہلوؤں سے باتیں اور امتحان سامنے آئیں گے۔ لیکن جب مقدم تعلق میں اللہ رکھو گے تو یہ ثانوی حیثیت ہو جائے گی، اولیت تمہاری بندگی کی کیفیت جو نور ایمان سے نصیب ہوتی ہے اسے حاصل ہو۔ تو جب ہر شے سے بالا ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوگے تو یہ وہ کیفیت ہوگی جیسے کوئی دوڑ کر اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہو، یعنی باقی ہر شے چھوڑ دے، پیچھے کر دے اور پوری قوت سے اس کی طرف یعنی اتباع کو اختیار کرے۔ اس سے جو پچھلی آیہ کریمہ ہے اس میں فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو۔ پیدائش ہے، موت ہے، صحت ہے، زندگی ہے، آسائش ہے، مفلسی ہے، اپنائیت ہے، بیگانگی ہے۔ زندگی کے کتنے چہرے ہیں اور کتنے رنگ ہیں۔ تو جب آپ بحیثیت مسلمان اللہ کریم کی اطاعت پر کاربند ہوں گے، اور یہاں فرمایا گیا ہے والرسول، اور اس کے رسول کی، یعنی تم نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ جل شانہ نے کہاں کیا پسند فرمایا۔ یہ ساری شناسائی تمہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوگی۔ اب پھر ہم تک جب اجماع کی بات آئے گی تو خیر القرون سے ہوتے ہوئے جو اجماع امت ہے وہ ہم تک پہنچانے کا سبب۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ عربی کی مجھے بڑی سمجھ ہے، میں قرآن کریم سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتا ہوں، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کسی زبان و بیان یا گرامر کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں میں بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام، جو بھی اسلوب ہوں گے اس کے تحت ہوں گے، اور یہی اصول ہے۔ تو جب آپ اپنی ان تحقیقوں سے نکل کر دیکھیں گے تو بڑی واضح بات ہے، بلا چون و چراں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان کی معراج ہے، عظمت ہے، یہ مقصد حیات ہے، اور اسی معراج پہ نہاں ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف دوڑنا۔ اب یہاں مغفرہ، بخشش بیان فرمائی ہے۔ اب بخشش میں آپ وہ کمزوریاں، غلطیاں جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں، بتقاضائے بشریت بے شمار کمزور پہلو ہیں، تو اللہ معاف فرما، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ غلطیاں اور گناہ ہماری عادات ہو چکی ہیں۔ جب غلطیاں اور گناہ عادات ہو جائیں تو اسے بتقاضائے بشریت نہیں کہتے، اسے مزاج کہتے ہیں کہ تمہارا مزاج ہی ایسا ہو، اور مزاج ایسے نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے ایک لگاتار عمل ہوتا ہے غلطی کا۔ تو غلطی در غلطی جو بندہ کرتا ہے تو پھر مزاج میں غلطی کا اثر اس درجے کا پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہی باتیں جو خرابی کی ہیں وہ اچھی لگتی۔ تو جب غلطیوں کی بات آئے گی تو یہ اس ذات کی طرف رخ فرمایا جا رہا ہے جس کی ذات لامحدود، جس کی صفات لامحدود، اس کی رحمت بھی تو اس کی صفت ہے لامحدود۔ مغفرہ، بخشش، وہ معاف فرما۔ اب کوئی مقابل کھڑا ہو تو پھر اس نے بخشش کیا مانگی؟ بخشش کا طریقہ یا انداز یہ ہے کہ ذات چھوڑ دی جائے، کہ اپنی ذات کی نفی ہو جائے۔ جب ذات کی نفی ہوگی تو پھر بات آئے گی دوسری ذات کی نسبت، پھر یہاں تو بات ہی رب العالمین کی ہے۔ رب
ہر پہلو سے ہم مجبور ہیں، ہماری ضروریات ہیں، اور وہ بے نیاز ہے، وہ مشروط نہیں عطا فرما رہا کہ مجھے سجدہ کرو گے تو رزق دے گا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ مخلوق محتاج، یہ نہیں ہے کہ کوئی مخلوق کی مظلومیت ہے، نہیں، اس نے مخلوق کو مخلوق ہونا بھی اس نے عطا فرمایا، ضروریات کا منسوب ہونا تو یہ تو بعد کی بات ہے۔ تو غفور الرحیم میں اس نے تو یہ شرف بخشا ہے۔ کتنی مخلوق ہے، یہ جو درخت ہیں، کیا یہ اس کی عبادت نہیں کرتے؟ کیا ان کی حیات نہیں ہے؟ تو کیا ان کی زندگی ایسے ہے جیسے ہم بسر کر رہے ہیں؟ تو جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ اللہ کریم کی اطاعت رسول میں ہے۔ اس کے بغیر اپنی پسند، یا آج آپ قرآن کریم سے ترجمہ کریں یا احادیث مبارکہ کو، یا یہ کہہ دیں مجھے قرآن کریم سے علاوہ اور کوئی بات نہیں چاہیے، یہیں سے میں سارا جو اپنی رہنمائی حاصل کروں گا، تو یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ اس سے حقیقت کو آپ نہیں پہنچ پائیں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لعلکم ترحمون، یہ رحم کا سبب ہوگا۔ اب یہاں جب بات آتی ہے نا لعلکم ترحمون، یہ اطاعت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، اور بخشش یعنی مغفرہ کی طرف جاؤ، من ربکم، اپنے رب جو تمہاری ہر ضرورت پوری فرماتا ہے۔ تو دو باتیں بڑی واضح ہوتی ہیں کہ جہاں اطاعت کلی کی بھی بات ہے، وہاں بھی اس اطاعت کے بعد تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس اطاعت کے بدلے تم نے جنت خرید لی یا آخرت خرید لی، یہ نہیں ہے۔ قرض سے نہیں نکل سکتے، چاہے جائے کہ تم کہو کہ میں نے افزانہ دے دیا۔ مقروض رہتے ہوئے افزانہ کیسے؟ تو سوائے اس کی رحمت کے، اس کے کرم کے، اس کے احسان کے اور کوئی پہلو نہیں ہے۔ تو جب اس کی ذات کی طرف بات آئے گی، بخشش کی بات آئے گی، تو یقیناً یہاں غلطیاں اور گناہوں کی بخشش کا بھی سماں ہے، اور ٹوٹے پھوٹے سجدے لے کر جو اس کے حضور ہم پیش ہوں، اس سے بھی وہ درگزر فرمانے والی ذات ہے۔ اور بخشش یقیناً اس کی رحمت اور اس کے کرم سے ہے۔ اور جہاں بھی ضروریات وہی پوری فرماتا ہے، من ربکم، اپنے رب کی بخشش جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی ضروریات وہی پوری فرماتا ہے، اور جب جہان بدل جائے گا، جہان فانی ہے، عارضی جہان ہے، دنیا ہے، خلق ہے، جب اخروی حیات کی بات آئے گی تو یہیں سے زندگی کروٹ لے لیتی ہے جب بندہ برزخ میں اترتا ہے۔ لیکن جب آپ آخرت کی طرف دیکھیں گے تو آخرت کو اگر آپ دنیا اور آخرت کا موازنہ کریں تو آخرت اصل ہوگی اور دنیا پرچھائی یا سایہ کہلائے گی۔ اصل قائم رہتی ہے، سایہ ڈھلتا ہے، سائے پر اثر پیدا ہوتا ہے، وہ ڈھلتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر ڈھلتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اصل جس کا سایہ وہ قائم رہتا ہے۔ تو اسی طرح جب اخروی حیات کو دیکھیں گے تو آخرت کی نسبت دنیا میں یہی مثال ہے کہ دنیا کی زندگی ایک سایہ ہے، یہ ڈھل جائے گی۔ آخرت وہ حقیقت ہے جو ہمیشہ کی ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جب ہمیشگی کی زندگی کی طرف جانے کی بات آئے گی تب بھی عطا شان ربوبیت ہی سے ہے، تب بھی اللہ ہی نے عطا فرمانا ہے۔ وہ جو ہمارا رب ہے نہ صرف ہمارا جہانوں کا پالن ہار ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو اخروی حیات کی جب بات آئے گی تو وہاں بھی اسی نے عطا فرمانی ہے، وجنات، اور جنت کی طرف، یعنی مغفرت کی طرف بڑھو، اور مغفرت سے تمہیں وہ یعنی وہ بخشش جس سے انعام، اکرام، یا جنہیں اس نے بخشا ان کے رہنا کا جو مقام، جنہ، اہل جنہ ہو جاؤ گے۔
جنت کے باشوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور جب جنت کی بات آتی ہے تو قرآن کریم کی آیا کریمہ کا مفہوم ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ قرآن کریم نے دنیا کے پھلوں، ان کے ذائقوں، ان کی مماثلت اور یہاں تک بھی بیان فرمایا ہے کہ آخرت میں جب انہیں پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اس طرح کا ملتا جلتا پھل تو ہم نے کھایا ہے، لیکن جب کھائیں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ ویسا نہیں ہے، اس کی لذت اپنی ہے، اس کی مٹھاس اپنی ہے۔ چونکہ دنیا تو فانی ہے، ہر عمل جو ہے وہ آپ کو فنا کی طرف لے جاتا ہے۔ ذائقہ بڑی خوبصورت شے، لوگ اس زبان کے ذائقے کے پیچھے زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، لیکن دوسرا نوالا جو ہے اس کا ذائقہ پہلے سے کم تر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہر عمل فنا کی طرف ہے۔ آپ جسے مرضی دیکھ لیں، جسے کھریدیں گے وہ فنا کی طرف چل رہا ہو، لیکن جنت کی نعمتوں میں جب فرمایا جاتا ہے کہ ہر لمحہ جو ہے ترقی ہے، تو پھر وہ ترقی ذائقے میں بھی اس درجے کی آئے گی کہ ایک لقمہ جو ہے اس کی جو لذت اور ذائقہ وہ بڑا اعلیٰ ہے، دوسرا لقمہ جو ہے اس سے اور اعلیٰ ہوگا، اس کا ذائقہ اور اعلیٰ ہوگا۔ تو جب اللہ کی بخشش کی بات آئے گی تو یہ سمجھ آتی ہے کہ صرف اس کی ذات سے منسوب اور توقع صرف اس کی ذات سے، اپنی طرف نہ دیکھو۔ اپنے رکوع و سجود، اپنی عبادات، اپنی تسبیحات، اپنے ختم شریف، اپنے نوافل ادھر نہ دے، ادا کرو، اخلاص سے ادا کرو، پورے شوق عبادت سے، محبت و عقیدت بندگی کے پہلوؤں سے مزین ہوں، یقیناً ہوں۔ لیکن انہی پر اگر یہ خیال یا گمان آ جائے کہ یہی میرے سجدے اور میری عبادات یا مجھ جیسا کوئی نہیں، یہاں پھر بندہ مار کھا جاتا ہے۔ تو مغفرہ، بخشش، تو بخشش ہر دو پہلو سے ضرورت ہے۔ اعمال صالح کے ساتھ مغفرت کو دیکھو گے تو جو اللہ کی شان ہے اس کے مطابق کیا ہماری عبادت ہے؟ بات سمجھ آ رہی۔ پھر جب اپنی کمزوریوں کو دیکھیں گے تو اس کا تو پلڑا ویسے بھاری ہے، تو پھر سمجھ اور بڑھ جائے گی کہ نہیں، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں بخشتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ایک اعرابی تشریف لائے، اعرابی یعنی باہر سے، دہی مدینہ منورہ سے باہر سے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز معاشر حساب اللہ خود لیں گے؟ کیونکہ دنیا اسباب سے ہے نا جی، ہر شے اللہ دے رہا، لیکن ہمارے سامنے تو اسباب ہے۔ تو جو اس کی مخلوق یا فرشتے ہیں جو سارے انتظامات میں ہیں، تو کیا معلوم یہ سارا حساب ان کے سامنے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ کیا قیامت کے دن حساب اللہ کریم خود لیں گے؟ اور نص قرآن سے ثابت ہے ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہر ایک نے پیش ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کا مضطرب جو ان کی کیفیت تھی وہ خوشی میں بدل گئی، اور انہوں نے عرض کی کہ پھر تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں، جب اللہ نے حساب لینا ہے غفور الرحیم ہے، وہ تو بخش دے گا۔ کوئی اور حساب لے گا تو وہ تولتا رہے گا کہ لے کر کیا گئے ہیں اور بدلہ کیا ہے۔ ہاں جی، تو جب اللہ کریم حساب لیں گے تو غفور الرحیم ہے، پھر وہ راحت دے دیں گے، وہ معاف فرما دیں گے، وہ بخش دیں گے۔ اب یہ تعلق کی بات کہنے پر نہیں، یہ بات تعلق کی ہے۔ یہ الفاظ بہت خوبصورت جو بندگی کی کیفیت اور اعلیٰ کیفیت ہے، یہ اس کا اعلان ہے۔ اللہ کریم یہ تعلق عطا فرمائے کہ بندگی کی یہ چاشنی ہمیں اپنی زندگیوں اور اعمال میں نظر آئے۔ ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ عربی میں ایک مثال دی جاتی ہے 70 سے زائد، یہ آپ کو اجر اور ثواب میں بھی روایات میں ملے گی۔
70 ایک شمار ہے، 70 سے زیادہ جب آپ محاوراتی پہلوؤں میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 70 سے 1 زائد ہے 2 زائد ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے حساب۔ اب یہاں جنت کی جب وسعت کی بات آئی تو فرمایا گیا کہ آسمان و زمین، کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اب زمین اور آسمان کی جو وسعت ہے، اسی آپ صرف زمین کو نہ دیکھیں، آپ اس آسمان دنیا کو جب دیکھتے ہیں تو اس پر ہی ستارے اور سیارے اتنے بڑے ہیں، ان کے سامنے اس زمین کی جو حیثیت ہے وہ ایک شاید صحرا کے ایک ضلع کے برابر آ رہی ہے۔ تو 7 علی ترتیب آسمان ہے، زمین ہے۔ آپ اس زمین کے جس خطے پر چلے جائیں آپ کو آسمان اوپر نظر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے زمین کی گولائی ہے، اسی طرح یہ آغوش ہے پوری آسمان کی جس نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا، اور اس کی اتنی وسعت ہے، تمام جدت کے باوجود جانا نہیں، دیکھنے کے لیے بھی کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہو سکا جو اس کی وسعتوں کو دیکھ سکے۔ آسمان دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ پھر جب الگ ترتیب 7 آسمانوں کی بات آئے گی تو بندے کی وہ جو مسافت یا فاصلوں کے اعداد ہیں نا، وہ سر گھوم جاتا ہے، وہ بندے کے اشاریے جو ہیں وہ مکس ہو جائیں گے، سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ وسعت کتنی ہے۔ زمین و آسمان کی وسعت کی جب بات آتی ہے تو یقیناً جب اللہ نے فرمایا ہے تو اس کا عرض اتنا چوڑا ہو، لیکن جب آپ اسے دوسرے پہلوؤں میں دیکھیں گے جس میں فرمایا گیا کہ جیسے صبح اور شام بالغدو والآصال، اسے جب آپ محاوراتی پہلوؤں میں دیکھتے ہیں تو ہمہ وقت بنتا ہے۔ تو جب ان وسعتوں کو جن کو ہم ماپ ہی نہیں سکتے ان کی بات آتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ بہت وسیع ہے، ہم نہیں سوچ سکتے۔ تو کیا پہلے آسمان کو جو نہ سوچ سکے 7 کو سوچ لیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ بے حساب ہے، تمہارے حساب میں وہ جو رحمت ہے، وہ جو بخشش ہے یا وہ مقام ہے جنت، وہ تمہارے حساب سے باہر ہے۔ اب بعض نے اب دیکھیں نا، قرآن کریم کی آیات ہیں نازل ہوتی ہیں، ایمان بھی بڑھاتی ہیں ایمان بھی بڑھاتی ہیں اور بندے کے لیے امتحان بھی بن جاتی ہے، انہی سے ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے اور بندے بے ہدایتے ہوتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ یہ جو قرآن کریم میں جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی بیان کی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا ارشاد فرما دیا، پھر دوزخ کی تو جگہ بچی کوئی نہیں، وہ پھر کہاں ہوگی؟ تو فرمایا گیا کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، یا دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ رات بھی تو یہیں ہوتی ہے، دن بھی تو یہیں ہوتا ہے، کہاں جہاں اللہ چاہے گا وہیں ہوگا۔ پھر تخت و سرا کی بھی بات آتی ہے، علیین کی بھی بات آتی ہے، سجین کی بھی بات آتی ہے، کتنے پہلوؤں سے بات آتی ہے، بلندی کی بھی بات آتی ہے اور سجین کی بھی بات آتی ہے۔ تو نہ سمجھ آئے تو وہ جو ارشاد عطا کا ہے اس پر معترض ہونا تو کیسی بدبختی ہے۔ تو جب جنت کی اور کی وسعت کی بات آ رہی ہے تو اس میں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے آخر میں جو جنتی ہوگا اسے جو ملکیت دی جائے گی، وہ اس آخری درجے کا جو جنتی ہوگا اس کی جو ملکیت ہوگی وہ اس دنیا سے زائد ہوگی، ایک بندے کی۔ ہم وہ باتیں واطیع اللہ والرسول بڑی واضح قرآن کریم سامنے ہے، ہر حصہ ایمان بڑا واضح بیان فرمایا گیا، شرائط ایمان، عبادات بڑی تحقیق موجود ہے، مستحبات تک چلے جائیں، آپ معاملات پر آئیں، علت و حرمت کا پہلو لے لیں، کمی و بیشی کے حصے سے دیکھیں، بالعموم بالخصوص پہلوؤں سے دیکھیں، کوئی ایک رتی کی جنبش نہیں۔
وہ جہاں حکم دیا گیا عمل کرنے کا اسے عمل نہیں کرنا، متشابہات پر جا کر محکم احکام جو ہیں ان پر بھی اعتراض کرنا، تو پھر یہ بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ نتیجہ ہے۔ کس پر نتیجہ ہے اسے چھوڑ دو اور نتائج پر بحث کرو تو یہ تو اندھا بند ہی ہوا نا۔ لیکن اللہ کریم فرما رہے ہیں مؤخر کرو ہر شے کو، مقدم کرو تعلق میں اللہ اور اس کی بخشش اور اس کی جنت اور انعام کو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب پرہیزگاری ایک کیفیت ہے، ایک حال ہے، ایک اللہ کی عطا ہے۔ یہ کوئی زبردستی چھین کر کوئی نہیں لا سکتا کہ میں قوت بازو سے لے آیا ہوں۔ یہی قرآن کریم کی آیات ہے، اور قرآن ہی فرماتا ہے کہ شان نزول سے بعد ایسی ہستیاں جن کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور بعد ایسے بدبخت ہیں کہ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہے، انہیں کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، متقی ایک کیفیت ہے، اور قرآن ہدی للمتقین، وہ راستہ ہے جو متقین کا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کے اصول اور ضابطے۔ اطاعت ہے کیا؟ قرآن کریم، یہ ساری بات سامنے۔ اب آپ اس آیہ کریمہ کو اور اس سے پچھلی آیہ کریمہ کو، اس کو اگر آپ ملائیں، اس موضوع کو پورے کو، اس رکوع کی ابتدا سے، تو ایک حصے پہلے حصے میں فرمایا گیا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، سود سے منع فرمایا گیا۔ یہ جو سود کی بڑھوتیاں ہیں وہ بیان فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، یعنی ایمان، لا تأکلوا الربا۔ جب لا تأکلوا الربا تو مقابل سود آ گیا۔ اب آگ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ مخاطب مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے سود سے چھوڑ دو، یعنی سود نہیں چھوڑو گے تو اس آگ کی ایندھن بنو گے، اس آگ میں نہیں۔ تمہارا مقام کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تمہارا مقام یہ ہے، تمہیں جو حکم دیا گیا وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس راستے پر چلو گے تو صاحب ایمان کے لیے اللہ نے کیا اختیار کر رکھا ہے؟ عدت للمتقین، کیا؟ جنت۔ کون سی جنت؟ جس کی وسعت کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ آسمانوں اور زمین کا جو عرض ہے، جنت کا ایک عرض، یعنی تم اس کی وسعت کو نہیں سمجھ سکتے۔ کس کے لیے تیار ہے؟ متقین کے لیے۔ متقین کون ہے؟ صاحب ایمان ہے، جنہیں ایمان نصیب ہوا، جنہیں عمل صالح نصیب، عمل الصالحات، یہ بنیاد۔ تو پہلے حصے کا جہاں فرمایا گیا سود کا، اور وہاں اس کو منع فرمایا گیا، لیکن جو اس پر چلے گا عدت للکافرین، تو وہ جو نتیجہ کفر کا ہے اس میں بھگتے گا۔ اللہ اور اس کے حبیب کے مقابل جو آئے گا تو وہ گناہگاری سے آگے چلا جائے گا۔ یہ ایسی بد نصیبی ہے کہ اس پر قائم رہنا بے ایمان کر دے گا، تو جب بے ایمان کر دے گا تو پھر تو ہمیشہ کی جنت دوزخ میں چلا جائے گا، جلتا رہے گا۔ تو جب بات صاحب ایمان کی، بندے مومن کی، یا ایھا الذین آمنوا، جسے یہ شرف نصیب ہے، تو اس کے لیے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو جنت کا نتیجہ عدت للمتقین، پروردگار عالم نے تمہارے لیے تیار کی ہے، صاحب ایمان کے لیے تیار کی ہے۔ اب متقی پر جب آپ آؤ گے تو قرآن نے فرمایا ہدی للمتقین، سمجھ آتی ہے کہ دین اسلام پر جب عمل بندہ شروع کرتا ہے
تو وہ جو متقی کی حدود ہیں اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ کس درجے کا تقویٰ ہے، کتنی عبادات ہیں، کتنی محنت ہے، کتنا مجاہدہ ہے، کتنی احتیاط ہے۔ یہ جو شعبہ تصوف ہے نا، اس میں جو صوفی کی کیفیات ہیں اس کے دیکھنے، سننے، چکھنے اور مسافت کہاں سے اس نے سفر کیا، کن میں سفر، اس کا اثر پیدا ہو جاتا۔ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بازار سے کوئی چیز لو تو اسے فوراً نہ کھاؤ، اسے لا کر رکھ دو گھر، کچھ وقت پڑی رہے، اس کے بعد استعمال کرو۔ اور ساتھ پتہ کیا فرماتے تھے، ان پر حسرت زدہ نظریں پڑتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے خرید نہیں سکیں گے، تو جب وہ بازار سے گزرتے ہیں تو وہ دیکھتے تو ہیں، تو ان کی وہ جو حسرت ہے اس کا اتنا اثر پیدا۔ پھر آپ غور فرمائیں، پورے شوق ذوق، اللہ توفیق دے کہ نماز کی ادائیگی ہو۔ یہ جو آج ہماری گفتگو ہوتی ہے، موضوع ہوتا ہے کہ اپنا عمل نہیں دیکھنا، جہان سارے پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ نماز کی ادائیگی اگر شوق سے نصیب ہو تو آپ ایک ایمان کی کیفیت لے کر نکل رہے ہوں گے مسجد سے۔ آپ 10 منٹ 15 منٹ جو وہ محفل میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہاں اس بات کے بعد اپنا جائزہ لیے گا، لگے گا آپ کو، آپ محسوس کریں گے کہ دل تو خالی ہو گیا، بے کیف ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں، جنہیں مخاطب کر رہے وہ روبرو ہیں نہیں، تم جانتے نہیں ہو، تو وہ پھر کیا ہو؟ یہ جو ایک دوسرے کی کھوج میں لگے ہو، کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اور قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ہم اسی کھود میں لگے ہیں، یہ آج کہاں گیا، اس نے کیا کیا، تو کیسے ممکن ہے کہ ایمان کی لذت رہے؟ تو برائی کے اثرات جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ کیفیت جو ہے وہ بھی قائم نہیں رہتی، لیکن اعمال صالحہ سے جو کیفیت نصیب ہوتی ہے وہ مزید عبادت کی طرف رغبت ہوتی ہے، خوف خدا نصیب ہوتا ہے۔ اور متقی کیا ہے؟ ہر صاحب ایمان ولی اللہ ہے۔ قرآن کریم نے 2 جگہ ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، ایک دوسری جگہ بھی اسی طرح ارشاد فرمایا صاحب ایمان ولی اللہ ہے۔ تو جسے اللہ کی دوستی، ولایت کا ہے وہ تعلق جسے دوستی کا جس میں پاکیزگی ہو۔ یقیناً خالق اور مخلوق کی دوستی ایسے نہیں ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ تو بیٹا ہے، دوستوں جیسا ہے، تو وہ جو ہمجولی دوستی کی ہے وہ باپ اور بیٹے کی دوستی میں نہیں ہوتی، وہ والد کا تقدس اور وہ اولاد کی نسبت جو لحاظ ہے وہ رہتا ہے، لیکن اس تعلق اور اس قرب کو دوستی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم۔ یہ جو ہم عمر دوستی ہے، یہ سب کو بھی دوستی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ باپ بیٹا بڑا ہنس کھیل رہے ہیں، کہتے ہیں باپ بیٹے میں بڑی دوستی ہے، لیکن باپ پھر بھی باپ ہی رہتا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ جب تعلق مع اللہ کی بات آئے گی تو اللہ کی دوستی یہ نہیں ہے کہ وہ حیت بدل دے گی، مخلوق ہی رہے گی تو اس کی جو دوستی ہے وہ اطاعت میں آئے گی، اس نزاکت میں آئے گی کہ وہ لمحہ لمحہ خیال رکھے، کہ ظاہر ہی نہیں باطن بھی پاک ہو۔ یہ نہیں لوگ کہتے ہیں بڑا عبادت گزار ہے، یہاں پاکیزگی ہو، کوئی کہے یا نہ کہے، بارگاہ اعزی میں سجدے کو شرف قبولیت نصیب ہو، کیا فرق پڑتا ہے کسی نے کیا رائے دی؟ یقیناً ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کے اندر ایک تنگی یا تکلیف لے، لیکن لوگوں ہی کے لیے اعمال جو ہیں انہیں اختیار کر لیا جائے تو ان کی اصل کہاں جائے؟ تو جب متقین کی بات آئے گی تو یہ ایک کیفیت ہے ولی اللہ کی، اور اس میں ہر آن ترقی ہوتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رضا اور اس کے قرب ہے۔ جب اس کے قرب اور رضا کی بات آتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت دنیا میں ترقی کی تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اہل جنت ہر آن ترقی رہیں گے، ترقی میں رہیں گے، ترقی پذیر ہوں گے۔
ہوتی رہے گی، ترقی حاصل ہوگی، اور ہمیشہ رہنا ہے، اور ہمیشگی کی ترقی میں قرب الہی کے منازل تکمیل نہیں ہوں گے، مکمل نہیں ہوں گے۔ اب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ کی ذات لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں، ہمارے دماغ، ہماری سوچیں محدود۔ ہمیں وہ سمجھنا ہے جو وہ حکم دے رہا ہے، اور وہ بڑا واضح ہے، اور ہمارے ذہنوں، ہماری وجود کی مطابقت سے، استطاعت کے مطابق ہے۔ تو متقی کی کیفیت آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ، اس کے سامنے ایک ہی ذات بچتی ہے جو اللہ رب العالمین، باقی ہر شے ثانوی ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ اگر میرے آپ کے سامنے دنیا کی تعلقات کی، خواہشات کی حیثیت اتنی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کے حکم سے باہر ہم جا رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اور اگر یہی ضروریات، یہی چاہتے ہیں، یہی پسند ہم رد کر دیتے ہیں، اور فیصلہ وہ کرتے ہیں جس کا قرآن فرما رہا ہے، جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو آپ کا راستہ متقی کا ہے، تقویٰ کا ہے۔ یہ صرف کہنے سننے کی بات نہیں ہے، ایک کیفیت اور حال ہے۔ اب ہم اسی زندگی، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، بڑے قلیل، اب تو شاید ملتا کوئی نہیں کہ جسے دیکھ کر یا جس کے ساتھ رہ کر یا جس سے معاہدہ کر کے یہ کہا جائے کہ ہاں جو طے ہو رہا ویسے ہی ہوگا۔ آزما لیں، سوچ لیں، عزیزداری کو سوچ لیں، دوستوں کو سوچ لیں، تعلق داروں کو سوچ لیں۔ کتنے لوگ ہیں جن پر ہم یہ سوچیں کہ ہاں نہیں، آنکھ بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں، بندے کا شریر نہیں لرز جاتا؟ تو کیا دعوی ایمانی اتنا کمزور ہو گیا ہمارا کہ ہم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سوچنے کی چیزیں ہیں۔ جب آپ ان چیزوں، ان باریکیوں کو سوچیں گے تو یہ جو جھمیلا ہے نا، دن آیا جی رات ہوگی، رات آیا جی دن ہوگی، دن آیا جی رات ہوگی، یہ ماہ دن رات نہیں ہے، یہ زندگی گزر رہی ہے، ہوش میں آ جائیں گے، ورنہ تو یہ جھمیلا ہی نہیں ختم ہوگا۔ آج یہ رہ گیا، آج وہ رہ گیا، آج یہ پورا کرنا ہے، آج اسے فتح کرنا ہے، آج میں نے یہ منوانا ہے۔ اگر تاریخ میں یا اپنی حیات میں کوئی یہ ملے کہ میں نے منوا لیا تو مجھے بھی بتائیے گا، کیونکہ اصل جو کامیابی ہے وہ ذات کی نفی میں ہے۔ کبر اللہ کو نہیں پسند، اور متقی کی کیفیت جو ہے کبر اس کے مخالف آتا ہے، اس کے نا مقابل آتا ہے، مترادف نہیں ہے یہ کیفیت۔ عدت للمتقین، اللہ کریم نے اچھا صلہ، اعلیٰ صلہ جسے تم سوچ نہیں سکتے، وہ متقین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ اللہ کریم نے عید کی خوشیاں عطا فرمائیں، اہل و عیال کے ساتھ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ہمارے ایسے بہن بھائی ہوں گے جن کے یہ وقت تکلیف میں گزرے ہوں گے، امتحان میں گزرے ہوں گے، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ذات سے نکل کر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں خالص داخل ہوں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔